بخدا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب حکومت نے ہمیں کروڑوں کی آفر دی، ہم نے سب کچھ ہوا. اگر انہیں کروڑوں آفر کی، اربوں آفر کی، ہمیں سینٹ کی ٹکٹوں کی آفر کی، سینٹ کی آپ کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں، کامیاب بھی کرتے ہیں، اتنے حلقوں پر وہ جتنا جہاں پر بھی آپ کا صوبائی بھی دیتے ہیں، قومی بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں. آپ کو وہ بلو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو بھی اور اراکین شورا کو بھی. آپ گھومیں پھرے اور جا کے عمرے کرے، حج کرے، یہ سب کچھ دیتے ہیں. مگر اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاؤ. اسی وقت الحمدللہ ہمارا ایک ہی جواب تھا، یہ تو کلندر نے بازار مصطفیٰ میں ہم فرانس سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے، ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گا. ہم سویڈن سے جنہوں نے قرآن جلایا، ہم ان سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گا. نہیں، ہم مغرب میں صرف اور صرف اندھیرا ہے. IMF کے پاس صرف تباہی ہے، اور یہ مغرب کی طرف یہ جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیں گے وہ دیں گے، وہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ دیں. واللہ قبلہ امیر المجاہدین نے اس انداز سے اس قوم کی تربیت کی کہ واللہ ان کے سامنے دنیا کچھ بھی ہو، اور یہ میں مبالغہ ہی نہیں کر رہا. بخدا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب حکومت نے ہمیں کروڑوں کی آفر دی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے اس سے سنا، وہ فلاں روایت کر رہا تھا. یہ تو میرے سامنے سب کچھ ہوا. اگر کوئی ایک لفظ بھی غلط ثابت کرے، میں ہر فورم پہ دفاع کے لیے تیار ہوں. اللہ اور رسول کا بھی مجرم، اور پھر ان کا بھی مجرم، اور آپ کا بھی مجرم. ہمیں انہوں نے کروڑوں آفر کی، اربوں آفر کی. ہمیں سینٹ کی ٹکٹوں کی آفر کی، سینٹ کی آپ کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں، کامیاب بھی کرتے ہیں. اتنے حلقوں پر وہ جتنا جہاں پر بھی آپ کا صوبائی بھی دیتے ہیں، قومی بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں. آپ کو وہ بلو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو بھی اور اراکین شورا کو بھی. آپ گھومیں پھرے اور جا کے عمرے کرے، حج کرے، یہ سب کچھ دیتے ہیں. مگر اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاؤ. اسی وقت الحمدللہ ہمارا ایک ہی جواب تھا، یہ تو کیا بات کرتا ہے، تو ہمیں خریدنے کی بات کرتا ہے. بخدا اس مشن کے آگے، اس مشن کے مقابلے میں اس مرد کلندر نے ہمارے سامنے سونے کی اور مٹی کی قیمت ایک برابر کر دی ہے. اور تم بہت لیٹ آ چکے ہو. تمہارے سے پہلے ہمارا سودا مرد کلندر نے بازار مصطفیٰ میں یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، ختم نبوت. اس لیے تو تاجدار بریلی شریف پکار اٹھے، تیرا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کے خاطر مر گئے منعم رگر کر ایڑیاں. جو لوگ جس کے پیچھے مر گئے، خدا کی قسم بابا جی قبلہ امیر المجاہدین نے ایسی تربیت کی ہے. کوئی بندہ لنگر کے لیے نہیں آ رہا، کوئی بندہ عمرے کی ٹکٹ کے لیے نہیں آ رہا، کوئی بندہ آگے بازار میں. یہ ہمارے ذمہ داران ہمیں فون کرتے ہیں، جی ہم استقبال رکھنا چاہتے ہیں، جی ہم یقین کرے. ہم منع کرتے کرتے تک جاتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہتا ہے یہ اپنے کارکنوں کی محبت ہے. میں نے کہا یہ کون سا جذبہ، یہ کون سا جنون ہے جس کے لیے یہ کارکن تکتے نہیں ہے. آج بلایا بھی حاضر، کل بلایا بھی حاضر، پرسوں بلایا تب بھی حاضر. یہ وہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت ہے کہ آپ نے الحمدللہ قوم کو اپنی جو اصل ہے اس طرف لوٹایا. کہ آپ کی تاریخ یہ نہیں تھی کہ آپ جو ہے نا صرف اور صرف معیشت کے لیے، آپ دنیا کے لیے اسلام کے نام پر سودے بازی کرو اور آپ حضور کے عزت اور ناموس کا سودا کرو. نہیں، آپ کی تاریخ نہیں ہے. آپ کی تاریخ وہ ہے جو بابا جی بیان کرتے تھے کہ جب خندق کے دن عمرو بن عبد ود اور نوفل یہ دونوں خندق پلان کر کے آئے، اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا اور حضرت زبیر بن عوام نے دونوں کو قتل کر دیا. تو کفار نے اپنا ایلچی بھیجا. ان کے جسم یہاں پڑے تھے. تو کفار نے کہا یہ جو جسم ہے یہ ہمارے بڑوں کی ہے، ہم اس کی آخری رسومات بڑے عزت احترام سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے بدلے ہم آپ کو ایک کے 12,000 یعنی 24,000 درہم دے دیں. یہ اسی وقت تھا جب صحابہ مکمل معاشرے میں تھے، جب معیشت مکمل طور پر بیٹھ گئی تھی، جب نہ آگے کام یعنی نہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی بنتا، جس کو یہ کہتے ہیں نا ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گا، اور صحابہ ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے. یہ وہ وقت ہے
جس سے معیشت دوبارہ اٹھ سکتی تھی کہ نہیں یہ ہم لے لیں گے کیا ہے، لیکن سرکار نے غیرت والا جو جواب دیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم غیوروں کے سردار تھے، پوری دنیا کو غیرت آپ کے در کی خیرات ہے، ساری دنیا کو جو غیرت ملی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی در کی خیرات ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے جواب دو، لا نأکل ثمن الموتى، یہ لے جاؤ اپنے بدبودار جسم میں، ہم ان کے عذاب سے کبھی پیسہ نہیں لیں گے۔ بابا جی فرماتے تھے اسلام یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہم فرانس سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے، ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گا، ہم سویڈن سے جنہوں نے قرآن جلایا ہم ان سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گا۔ نہیں ہم اسی وقت بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ واللہ میرے مصطفیٰ کریم کے عزت و ناموس کی خاطر میں یہ قدم اٹھاؤ، تو بابا جی فرماتے تھے اگر اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی سرداری نہ دی تو پھر مجھے کہنا۔ اور یقین کریں جب سے وہ کام ہوا ہے، اس مرد کلندر نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے اب بھی ایسا یاد ہے کہ عین وہ الفاظ بھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اب انہوں نے بچنا کوئی نہیں، اب انہوں نے بچنا کوئی نہیں۔ میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا پہلے یہ صرف گناہگار تھے، اب غداری کی طرف آ چکے ہیں۔ جب حضور کی در سے اپنے آپ پر اتنی غیرت کھا رہے ہیں کہ دوسرے دن بندے کے ساتھ فیر کو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں، انہوں نے فلاں کے خلاف بات کی، حضور کی خلاف بات ہو تو وہ ہم اس کے لیے کئی 20 جانے دیں پھر بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پر آپ۔ اس لیے بابا جی فرماتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت جب بازار مصر میں لگی 7 سال اللہ نے قحط نازل کیا، اور پھر وہ قحط کب ختم ہوا؟ جب دودھ پیتا بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قدموں میں آ کر نہ بکا، اسی وقت لہٰذا پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ، صرف ایک ہی راستہ اب بچ چکا ہے کہ پورا پاکستان پھر سے میرے مصطفیٰ کریم کے دامن رحمت کی طرف واپس لوٹائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور راستہ ہے ہی نہیں، راستہ صرف ایک ہے۔ اگر امت پھر سے عروج چاہتے ہیں تو ان کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن رحمت کی طرف آنا ہوگا، اس گلی کوچی میں آنا ہوگا۔ مغرب میں صرف اور صرف اندھیرا ہے، IMF کے پاس صرف تباہی ہے، اور یہ مغرب کی طرف یہ جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیں گے وہ دیں گے، وہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ یہ تو امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا مہما قوما نطلب العزت من غیر ما اذن اللہ به اذلنا اللہ۔ جو بھی قوم، جب آپ نے موزے ادھر رکھ کے نا تو آپ نے فرمایا حضور یہ موزے نیچے رکھ کے، تو آپ نے اسی وقت افسوس کیا، کہا اے کاش اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو جانتا ہوں نکالا لامت محمد، میں آپ کو امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا جن قوموں کو اللہ نے جس وجہ سے عزت دی ہے اگر وہ چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں تو ان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ جب سرکار کا در آپ نے چھوڑ دیا، وہ کون سی نعمتیں تھی، وہ کون سی ایسی چیز تھی جو سرکار کے در میں نہیں مل رہی تھی آپ کو؟ دعائیں نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ سلمان فارسی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بھی غلام ہوں، لیکن ادھر جو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہے تو غلامی مجھے صرف آپ کا ہی چاہیے، اور یہ کائنات میں وہ غلامی ہے جس میں پھر بندہ غلام نہیں رہتا، بادشاہ بن جاتے ہیں۔